بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا 75واں سبق ہے جس کا عنوان ہے غزوہ احد کے مقامات و نقشے۔ اس سے پہلے کے کچھ اسباق میں ہم غزوہ احد تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں جو کہ ہمارے 4 اسباق پر مشتمل تھا، اور چوتھے سبق کا ہم یہاں پر خلاصہ دہرائیں گے کہ اس سے ماقبل جو سبق تھا، پچھلا جو سبق تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کفار پر مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران تیر اندازوں نے حالات کا غیر صحیح اندازہ لگایا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اس گھاٹی کا دفاع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا، اس گھاٹی کی طرف سے بھی اور سامنے کی طرف سے بھی، دو طرفہ مسلمانوں پر حملہ ہوا اور مسلمان جنگ کی انتہائی مشکلات میں آ گئے۔ نہ صرف عام مسلمان بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احد کے دن بہت زیادہ تکالیف آئیں، ان کا ہم نے تذکرہ پڑھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا گزشتہ سبق کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر پریشانیوں اور تکالیف کے باوجود میدان جنگ میں جمے رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ پھر ہم نے گزشتہ سبق کے اندر یہ بھی پڑھا کہ کفار کیسے اپنے انتقامی رویوں میں حد سے گزرتے چلے گئے اور لاشوں کا مسئلہ کیا، بے حرمتی وغیرہ کی۔ پھر جاتے ہوئے کفر کے نمائندوں نے اگلے سال پھر آنے کا چیلنج دیا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے قبول بھی کیا۔ اور پھر آخر میں بالکل ہم نے یہ پڑھا کہ اس جنگ میں کفار کے کتنے لوگ مارے گئے، مسلمان کے کتنے شہید ہوئے، زخمی وغیرہ کیسے ہوئے، اس طرح کے کچھ حالات، ان کی تجہیز، تکفین وغیرہ کے بارے میں پڑھ کر ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے اس کا عنوان ہے غزوہ احد کے مقامات اور نقشے۔ اس لیے پہلے سے ہم ذرا بات شروع کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ کفار اپنی سارا زور اور طاقت لگا کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں تو اپنے مدینہ کو بچانے کے لیے مسلمان باہر نکلے اور وادی احد میں پہنچے۔ وادی احد جو ہے مدینہ منورہ سے شمال کی سمت میں ہے، یعنی کفار قریش ذرا چکر لگا کر گھوم کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا ناکہ بند کر دیں اور ان کو یہاں سے نکل کر کہیں جانے کا بھی ہم موقع فراہم نہ کریں۔ اگر ہم اس غزوے کا خلاصہ دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کفر اور کفر کے نمائندے اپنے تمام تر تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں کے شہر مدینہ پر حملے کے لیے آ گئے تھے۔ مسلمان اپنے دفاع میں باہر نکلے اور باہر نکل کر مسلمانوں نے غزوہ احد میں پڑاؤ کیا اور حکمت عملی کچھ یوں رکھی کہ احد پہاڑ کو اپنے عقب پر اور مدینہ کو اپنے چہروں کے سامنے رکھا، اور کفار جو تھے مسلمانوں کے سامنے اور مدینہ کے طرف ان کی پشت ہو گئی۔ اس طور پر مسلمانوں نے جنگ کی اور اس جنگ میں ابتدائی طور پر مسلمان فتح یاب رہے، لیکن ایک مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دفاع کرنے کے لیے، پشت سے محفوظ ہونے کے لیے تیر اندازوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ تیر انداز بعد میں اس گھاٹی کو چھوڑ بیٹھے جس کی وجہ سے اس گھاٹی پر سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ دوسرے حالات میں بدل گئی اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ قریباً 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ غزوہ احد جو تھی، یہ وادی احد جو تھی، جس کی وجہ سے احد پہاڑ کی وجہ سے جسے احد کی وادی کہا جاتا ہے، یہ کہاں پر ہے؟ تو ہمیں یہ کچھ اس کی تصویر ملتی ہے کہ غزوہ احد کی یہ تصویر ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یقیناً یہ ایک پہاڑی کی تصویر ہے اور یہ پہاڑی مدینہ منورہ کی شمالی جانب میں واقع ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اس کا فاصلہ دیکھیں تو تقریباً 4.5 یا 5 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ بنتا ہے، اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو مدینہ منورہ کی آبادی اس پہاڑی تک جا پہنچی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد اور آس پاس آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ کو حرم میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ حرم کی حد اس کے شمال میں سور پہاڑ، جبل سور تک پہنچتا ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور اس کا رنگ اگر ہم دیکھیں تو اس کا رنگ سرخی مائل ہے، جیسے کہ اس تصویر کے اندر ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جبل احد کی ایک اور تصویر ہے جس کے اندر مسجد بھی نظر آ رہی ہے اور مسلمان اس کی زیارت کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جبل احد ہے، احد کی پہاڑی ہے۔ پھر اس کی اگر ہم ایک اور تصویر دیکھیں تو اس کی تصویر یہ ہمیں نظر آتی ہے جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو نشانزد کیا ہوا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، وہ ہے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، یعنی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا،
ان کی غزوہ احد کے اندر شہادت ہوئی تھی، اور یہ ان کی قبر مبارک کا منظر ہے، اور ان کی قبر مبارک کے پیچھے نمایاں کیا گیا ہے کہ وادی احد ہے یہ ساری کی ساری، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ جبل احد یا کوہ احد نمایاں ہے۔ کوہ احد کے جنوبی جانب غزوہ احد کے شہداء کی دیگر قبریں بھی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ احد کے جو شہداء ہیں ان کو کہیں اور لے جانے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کی تدفین وادی احد میں ہی ہوگی۔ صحیح قول کے مطابق یہ 70 شہداء تھے جن کی تدفین غزوہ احد میں وادی احد میں ہی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وادی احد پر چڑھے یا احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ تو یہ احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پرسکون ہو جاؤ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے احد پہاڑ کے حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ہے تو پہاڑ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، احد ہے تو پہاڑ، لیکن یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جبل احد کی، احد پہاڑی کی خصوصیت ہے، اور پھر اس کو ایک غزوے کے نام سے منسوب بھی کیا گیا اس پہاڑی کی وجہ سے ہی۔ اب جو یہ میں نے عرض کی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقب اور پشت محفوظ کرنے کے لیے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، تو اپنی اس تصویر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تیر اندازوں کی گھاٹی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جنگ میں جو بھی حالات پیش آ جائیں آپ لوگوں نے اس پہاڑی پر ہی مقیم رہنا ہے اور ہمارا عقب سے دفاع کرنا ہے۔ اس پہاڑی کو اور اس مقام کو مزید واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ نقشہ نما ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک طرف مسلمان ہیں، یہ جو سفید کلر کا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مسلمان ہیں سارے کے سارے اس مقام پر، اور یہ جو لال کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ہے مشرکوں کی صفیں اور مشرکین تھے، چونکہ اس غزوے کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ سابقہ تجربے کی بنیاد پر مشرکین نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی صف بندی کریں گے، میمنہ میسرہ بنائیں گے جیسے مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کے عقب میں جبل احد ہے، اور یہ وہ خالی درہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہاں سے مسلمان کی پشت سے حفاظت کریں گے 50 تیر انداز۔ یہاں پر مشرکین ہے، اور اس کے پیچھے یہاں پر جنوبی سمت میں مدینہ منورہ ہے۔ تو مسلمان چونکہ گھوم کر آئے تھے اور یہاں پر آ کر قیام کیا تھا، اور مشرکین نے یہاں پر قیام کیا ہوا تھا۔ اب مسلمانوں نے جب فتح حاصل کی تو مسلمانوں کی صفیں بڑھتے مشرکین کے درمیان پہنچی، اور پھر یہ مشرکین نے راہ فرار اختیار کیا، یہاں سے بھاگ گئے۔ این بھاگتے ہوئے جب مسلمان آگے بڑھ رہے تھے تو انہی کے ساتھ یہ جبل الرمات پر جو تیر انداز متعین تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ان کا تعاقب کرنے لگے اور غنیمتیں وغیرہ سمیٹنے لگے۔ یہاں سے نکلتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جبل رمات کو خالی دیکھا، تو یہاں سے حضرت خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور آ کر پیچھے سے حملہ کیا۔ اب مسلمان اس جگہ پر متعین ہیں اور اپنا جنگ کے میدان میں کام کاج کر رہے ہیں، جبکہ ان کے عقب سے پیچھے سے حملہ ہوا، اور یہ احد پہاڑی ہے۔ اس طرف سے حضرت عکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں اسلام بھی قبول کیا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، تو مسلمان دو طرفہ اس حملے میں شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور ان کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی نقشے کو اگلے تصویر کے اندر ہم مزید واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسا منظر تھا غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں پر دو طرفہ حملہ ہوا۔ تو اس کی ہمیں جو منظر نگاری آتی ہے ہمارے سامنے کچھ یوں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، یعنی تمہیں بتایا تھا کہ تم کافروں کو قتل کرو گے، ان سے جنگ کرو گے، جیتو گے بھی، اذ تحسونہم بإذنہ، اللہ کے حکم سے جب ان کو تم قتل کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، لیکن یہ اس وقت تک رہا جب تک تم پست ہمت نہیں ہوئے تھے، آپس میں جھگڑا نہیں کیا تھا اور تم نے حکم عدولی نہیں کی تھی، لیکن جب یہ ہوا تو پھر تمہیں اس کا انجام بھی سامنا کرنا پڑا اس کا۔ بہرحال اس نقشے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ منورہ ہے، اس سمت میں مشرق ہوگا، بائیں طرف مغرب ہوگا اور پیچھے جو ہے جنوب اور سامنے جو ہے شمال۔ تو مسلمانان جو مدینہ تھے وہ شمال کی جانب اپنا گئے اور یہاں پر کفار کے ساتھ انہوں نے دست و گریبان ہوئے، معرکہ آرا ہوئے۔ یہاں پر یہ جو حصہ ہے احد پہاڑ کے بالکل سامنے نظر آئی، یہ کفار کی فوج ہے، کفار کا لشکر ہے، جبکہ اس طرف والا جو ہے احد پہاڑ کے ساتھ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے لشکر میں ہم
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جبل الرمات ہے جسے جبل عینین کہتے ہیں. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کا فوج کا دستہ ہے جو 700 مجاہدین تھے. اس کے میمنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین ہیں. اس کے میسرہ یعنی بائیں طرف کا دستہ جو تھا اس پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قلب کا جو حصہ ہے جہاں پر مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے اس پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قیادت والے حصے کے اندر موجود ہیں. تو یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، مسلمانوں کی فوج ہے، اور یہ پیچھے سارا کا سارا جبل احد ہے. جبکہ سامنے کی طرف دیکھا جائے تو مسلمانوں کے خلاف جو تھے کفار، ان کی پیادہ فوج سب سے آگے ہے جس کی قیادت صفوان بن امیہ یا عامر بن عاص کر رہے تھے. یہاں پر میمنہ حضرت یعنی دائیں طرف کا جو لشکر ہے وہ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں، میسرہ اکرمہ بن ابی جہل کی سربراہی میں، اور ان کے پیچھے 3000 مشرکین جنگجو، اور اس کے بعد عورتوں کے خیمے وغیرہ تھے جو عورتیں مشرکین کو ہمتیں وغیرہ دلا رہی تھیں. تو اس طریقے سے یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو بالکل مغلوب کر دیا اور مسلمان فتح یاب ہو گئے. اس وقت میمنہ سے یعنی دائیں طرف کے فوجی دستے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سمت میں جہاں ہمارا ایرو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے چکر لگایا. 1 کلومیٹر کا تقریباً یہ چکر بنتا ہے، اور یہاں پر جبل عینین یا جبل رومات تیر اندازوں کی جو گھاٹی تھی اس پر پہنچے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر انداز، یہ جہاں ہمارا کرسر نظر آ رہا ہے یہاں پر ہیں، یہاں پر انہوں نے 10 افراد کو شہید کیا، اور یہاں سے عقب سے مسلمانوں کو پر حملہ کیا. اور پھر اکرمہ بن ابی جہل جو پیادہ فوج کے بائیں طرف ہیں، میسرہ کے جو قائد اور سپہ سالار تھے، انہوں نے آگے سے حملہ کیا اور مسلمان دو طرفہ ان حملوں میں گھر گئے. اور یہ والا جو حصہ ہے مسلمانوں کے اجتماع کا حصہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر چڑھ گئے تھے، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت کے لیے قیام کیا تھا، اور مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں تاریخی قربانیاں دی تھی. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. تو یہ سارا کا سارا غزوہ احد کا نقشہ ہے جس کے اندر وادی احد اور جنگ احد اور جبل احد، تیر اندازوں کی گھاٹی، یہ سارا کا سارا ہم دیکھ سکتے ہیں. مشرکین کی صفیں، مسلمانوں کی صفیں، ان کا میمنہ، میسرہ اور مدینہ منورہ سے ان کا سفر وغیرہ. تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس اور جو کچھ اس کے ابتدائی نقشے وغیرہ ہیں جو ہمارے سبق کو سمجھنے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھا. اور آج کا یہی ہمارا درس تھا کہ غزوہ احد اور احد کے کچھ مقامات اور کچھ نقشے. یوں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.